اسرائیلی فوج نے جنگی جرائم کی تاریخ میں ایک اور بھیانک جرم کرتے ہوئے غزہ کے الشفا اسپتال کو قبرستان میں تبدیل کرنے کے بعد خالی کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج الشفا اسپتال کا 2 ہفتوں سے جاری محاصرہ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ اسرائیلی فوج کے اس بدترین دہشت گرد حملے میں اسپتال میں زیر علاج سینکڑوں مریضوں اور ان کے لواحقین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد الشفا میڈیکل کمپلیکس سے سینکڑوں فلسطینیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے اسپتال میں قائم عارضی قبرستان کو بھی نہ بخشا اور قبروں سے لاشیں نکال کر اسپتال کے مختلف حصوں میں پھینک دی۔ قابض فوج نے الشفا اسپتال میں موجود قیمتی میڈیکل اکوپمنٹ اور مشینوں کو تباہ کر دیا اور اسپتال کی مختلف عمارتوں کو جلا کر مکمل طور پر بیکار بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، اسرائیلی فورسز نے کڈنی، میٹرنٹی، کینسر اور برنز ریفریجریشن کی سہولیات کو بھی جلا دیا، جبکہ آؤٹ پیشنٹ کلینک اور مردہ خانے کی عمارتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ انتہا پسند اسرائیلی منسٹرز کی جانب سے غزہ پر نیوکلیئر اٹیک کرنے کی تجویز کے بعد اب امریکن پولیٹیشین نے بھی اسی مطالبے کو دہرایا ہے۔ امریکی ریپبلکن کانگریس مین ٹم والبرگ نے غزہ پر جاپان کے ناگاساکی اور ہیروشیما کی طرح نیوکلیئر بم گرانے کا مشورہ دیا ہے تاکہ اسے جلد ختم کیا جا سکے۔ والبرگ نے مزید کہا کہ یوکرین میں بھی پوتین کو جلد شکست دینے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پوتین کو جلد شکست دے۔ یوکرین میں 80% کو انسانی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے روس کو ختم کرنے کے لیے ایسا ہی نیوکلیئر اٹیک کرنا چاہیے۔ امریکی سیاستدان کے اس ریمارک کی جہاں شدید مذمت کی جا رہی ہے تو وہیں اب بڑھتی مذمت کے بعد ٹم والبرگ کے آفس کی جانب سے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے صرف مثال کے طور پر یہ بات کہی ہے۔ ہالی ووڈ ایکٹر اور کامیڈین ریمی یوسف نے فلسطینیوں کے مشکلوں کے خاتمے کے لیے دعا کی ہے۔ یوسف امریکہ میں NBC نیشنل ٹیلی ویژن پر کامیڈی شو سیٹرڈے نائٹ لائیو کے گیسٹ تھے۔ یوسف کا نام اپنے دوستوں کے گروپ میں دعا کرنے والا کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے اس پروگرام میں بھی دعا کرنے سے متعلق اپنے خیالات کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ایک دوست نے ان سے غزہ میں رہنے والے اپنے خاندان کے لیے دعا کرنے کو کہا تھا۔ یوسف نے اس موقع پر غزہ کی تکلیف کو ختم کرنے، تشدد بند کرنے، فلسطینیوں کو آزاد کرنے کی دعا کی۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار نے 96ویں آسکر ایوارڈ کی تقریب سے قبل کہا تھا کہ وہ غزہ میں فوری بچوں کے قتل بند کرنے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی حکومت کے خلاف ہزاروں مظاہرین کی طرف سے مسلسل تیسری رات بھی اسرائیلی سڑکوں پر احتجاج جاری رہا۔ 7 اکتوبر سے پہلے عدلیہ کے حق میں اور نتن یاہو حکومت کے خلاف طویل عوامی احتجاج کیا جا رہا تھا، جس کی یاد کل پیر کی رات تازہ ہو گئی۔ ہزاروں اسرائیلی شہری بڑے عوامی احتجاج کے لیے ہفتے اور اتوار کی طرح پیر کی رات بھی سڑکوں پر نکلے۔ وہ اسرائیل کو بچانے اور نتن یاہو کی حکومت کو گھر بھجوانے کے نعرے لگا رہے تھے۔
ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے قریب سٹار لگژری ہوٹلز میں قیام، 3 وقت ذائقے دار حیدرآبادی کھانا، چائے اور لانڈری کی سہولت۔ معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بکنگ کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز، دارالسلام بینک بلڈنگ، ایراگڈہ مین روڈ، حیدرآباد۔